حمد و ثنا استاد باری تعالیٰ کی جس نے پیلی اور بے رنگ مٹی سے رنگین پھول اور میٹھے پھل پیدا کیے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا اور اہل زمین پر رحم کا سبق پڑھایا۔ سلام عقیدت ان عظیم انسانوں کے نام جس کی زندگیاں دھرتی ماں کی حفاظت میں گزری۔ معزز اساتذہ کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ موضوع زیر بحث ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات۔ صدر وقار، سادہ لفظوں میں موسمیاتی تبدیلی کا مطلب ماحول میں انسانی عمل دخل سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں ہیں جن کے اثرات انسانوں اور دنیا میں رہنے والے تمام مخلوقات پر منفی ہے۔ میں اگر مزید سادہ لفظوں میں بتاؤں تو جدید دنیا میں انسانی زندگی کے تقریباً تمام کام براہ راست یا بالواسطہ ایندھن کے استعمال پر منحصر ہے، جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے بڑا موجب ہے۔ یہ ایندھن جب قدرتی ماحول کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سے ماحول کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ دنیا میں موجود گلیشیئر کو خلاف قدرت پگھلانے کا سبب بنتا ہے، جس سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2050 تک مالدیپ، نیو یارک، جکارتا اور سمندر کے کناروں پر آباد دوسرے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے حصے دریافت آنے کے واضح امکانات ہیں۔ بقول شاعر، جنگل جنگل آگ لگی ہے، دریا دریا پانی ہے، جنگل جنگل آگ لگی ہے، دریا دریا پانی ہے، نگری نگری تاہ نہیں ہے، لوگ بہت گھبرائے ہیں۔ سجدی وقار، جس انسانی عمل دخل کو میں نے اشارہ کیا اس کا آغاز دنیا میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے بعد ہوا۔ اس کے بعد اقوام عالم کی ایک دوسرے پر سبقت کی ایک میراتھن شروع ہوئی۔ بدقسمتی سے ہم نے ترقی کے نام پر خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ بدقسمتی سے ہم نے زمین سے اپنے مطلب کے مادی وسائل کے حصول کے لیے اس کی کوکھ گزار دی اور اس بربادی کو ٹیکنالوجی کا نام دیا۔ بقول شاعر، اب وہاں خاک اڑاتی ہے صبا، اب وہاں خاک اڑاتی ہے صبا، پھول ہی پھول جہاں سے پہلے۔ سجدی وقار، خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ایسا بسایا کہ اس کی زندگی کے سارے داغے مٹی سے باندھ دیے۔ زمین اور فضا کی اختلاط نے ماحول کا نام پایا اور اسی ماحول سے ہماری نمو ہوئی۔ اسی روشنی کی حرارت اور اسی مٹی کی طاقت سے ہم پلے بڑھے۔ ماحول نے ہماری جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہمارے جمالیاتی ذوق کی تنقید کا بھی بھرپور سامان فراہم کیا۔ انسان ننگا بھوکا جنت سے نکل کر زمین پر پہنچا اور زمین نے اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ سورج کو بھی شاید اس کے ٹٹرتے وجود پہ رحم آ گیا ہوگا کہ اس نے اپنی کرنوں کی چادر اڑا دی۔ ہواؤں نے لوریاں سنا کر اس کی غریب الوطنی کے دکھ بانٹنے کا فرض نبھا دیا۔ انسان کو دھرتی ماں کی گود میں ایسا مزہ آ گیا کہ وہی کا ہو کر رہ گیا۔ پلا بڑا، کیلا کودا، تک ہار گیا تو اسی مٹی میں ابدی نیند سو گیا۔ زمانے بیت گئے، انسان کی نسلیں پروان چڑھی، لیکن کبھی زمین اور انسان کا رشتہ نہ بگڑا۔ لیکن پھر خون سفید ہو گیا اور رشتے مر گئے۔ زمین کی گود میں رہنے والے انسان زمین کی رگوں میں سوراخ کرنے لگے۔ انسان کے اپنے بچے بڑے ہوئے تو وہ ماں کی محبت بھول گئے، اس کے وجود پر کچرے بکھیر دیے، اس کے جسم کا لباس نوچ دیا، لوہے کی بے رحم مشینوں سے اس کے سینے پر ایسے گاؤں ڈال دیے کہ اس کے سینے سے آہیں نکلے۔ انسان زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، اسے ماں کی یہ بے توقیری پسند نہ آئی۔ فطرت کو انسان کی یہ طوطا چشمی ایک آنگ دبائی اور وہ روٹ گئی، ہوائیں غضبناک ہو گئی، سمندر پھر گیا، سورج آگ بگولا ہو گیا، بارش کا ہر قطرہ زمین کی بے توقیری کے انتقام کی علامت بن گیا۔ چشمے سو گئے، درخت سوکھ گئے، پرندے مر گئے، مچھلیوں کی جگہ پانی میں چوہے پلنے لگے۔ ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ ماحول ابھی روٹا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہم ماحول کے سینے سے شور دھوئے اور کچرے کا ڈھیر ہٹا کر اسے منانے کی ایک آخری کوشش کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ماحول کا پاگل ہونا بنتا ہے۔ سجدی وقار، انسان کو اب سمجھنا چاہیے کہ ماحول انسان کی خواہشات اور توجیہات سے نہیں چلتی بلکہ اپنی طے شدہ اصولوں سے چلتی ہے، اور ہم جتنا ان اصولوں کی روگردانی کریں گے فطرت کا اتنا ہی شدید رد عمل ہوگا۔
ہمیں فطرت کے اس شدید رد عمل سے بچنے کے لیے زمین اور زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا احترام کرنا ہوگا تاکہ ہم زمین کی گود میں آرام اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ میں اپنی تقریر اردو کے اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ والسلام۔